یہ وسوسہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، وسوسہ، بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی وسوسہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو، غلاف کعبہ پکڑا ہو، وسوسہ وہاں بھی آ جاتا ہے۔ دوران نماز بھی وسوسہ آ جاتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ یہ نماز کے دوران بھی اس کو کھلی چھٹی ہے، یہ پھرتا رہتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اتنا اس کو اختیار ہے۔ اب اللہ نے، اب دیکھیں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اب ان کو بھی اس نے وسوسہ دیا، آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اور یہ سورۃ اعراف کو اگر پڑھیں، 8واں پارہ قرآن مجید کا، جس کی کچھ آیتیں میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کے سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا تھا کہ ابلیس کون ہے، جب ہم پناہ چاہتے ہیں تو وہ فرد، اس کی تفصیل جو آئی تھی۔ اب آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، جب دونوں کا نکاح ہو گیا تو جنت میں تھے، تو اللہ نے منع کیا تھا کہ اے آدم اور حوا، ایک خاص درخت ہے، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَيَا آدَمُ، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو۔ اب جنت کے جو کہ بہت درجات ہیں، کوئی جنت ایک طرح کا کوئی میدان نہیں ہے، درجے ہیں اس میں، اور جنت کا جو ایک درجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ آپس میں اتنا، اس کا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کا ہے، یہ درجات ہے۔ اب جو پہلے سے جنت میں ہو نا، اس کے لیے جنت کی دعا نہیں، اس کے لیے جنت میں بلندی درجات کی دعا کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے اور جنتی ہوتا ہے، اور ادھر اس کا بیٹا، اس کے گھر والوں میں سے بیٹا یا بیٹی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قبر میں اس کو وہ درجہ بلند ہوتا دکھاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ یہ کیا ہے جو میرا درجہ بلند ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تیرے بیٹے نے یہ بخشش کی دعا مانگی ہے۔ یہ بچہ ادھر دعا مانگتا ہے، اللہ درجہ بلند کرتا ہے۔ اور درجے کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر تھا تو ادھر ہو گیا، درجے کا معنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کا ہے اتنا اس کو بلندیاں مل جاتی ہیں، جنت کے درجات ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جہاں تھے، یہ درخت تھا تو جنت میں درجے میں نیچے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر آدم علیہ السلام، اور حضرت حوا کو بھی حکم تھا کہ تم دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا، اور کھاؤ، من حیث شئتما، اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک شرط لگائی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ جو خاص درخت ہے نا جنت میں، تم دونوں اس کے قریب نہ جانا، اگر قریب چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم دونوں حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، جو ایک حد تھی نا اس کو کراس کر لو گے۔ اب ان دونوں کو اللہ نے بتا دیا، آدم علیہ السلام، میں آپ کو اب وسوسہ بتا رہا ہوں، ابلیس وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، اور یہ بھی سن لیں ابلیس کا جو وسوسہ ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، جس طرح کا بندہ ہو اس کا وسوسہ اور حملہ اسی طرح کا آتا ہے۔ اب پتا تھا آدم ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے محبوب ہے، اب وسوسہ کیسا ڈالا؟ اب وسوسہ بڑا یہ سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، پیغمبر کو وسوسہ ڈالا تو کیسا ڈالا، پھر عام بندے کو وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اور ولی کو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اس کا حملہ اب ایک اتنا نہیں جیسے کہ حکیم کے پاس جائیں تو سب کے لیے ایک ہی پوڑی رکھی ہوتی ہے، کوئی کہے پیٹ میں درد ہے وہی پوڑی، کوئی کہے سر میں درد ہے تو ایک ہی پوڑی، کوئی کہے جی میرا معدہ خراب ہو گیا ہے تو ایک ہی پوڑی دیتا ہے، سب کے لیے ایک ہی پوڑی رکھی ہوتی ہے۔ ابلیس کی سب کے لیے پوڑی ایک نہیں ہے، یہ کیس ٹو کیس حملہ کرتا ہے، جو سادہ بندے ہوں ان پہ وہ اور حملہ کرے گا، علماء پہ اور حملہ کرے گا، طلباء پہ اور کرے گا، نمازی پہ اور کرے گا، روزے دار پہ اور کرے گا، ہر طرح کے بندے کو دیکھتا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، کیونکہ علم بڑا ہے اس کے پاس، ہنر ہے اس کے پاس، اختیار ہے،
تو اس لیے حملے بھی اس کے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ مجھے پر حملہ کر رہا ہے. بندہ سمجھتا ہے نہیں میرے اوپر تو نہیں ہو سکتا اس طرح، لیکن وہ کر جاتا ہے. اب آدم علیہ السلام پہ کیسا اس نے حملہ کیا اور وسوسہ ڈالا، اب اللہ فرماتا ہے، اب آدم اور حوا دونوں کو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اچھا ایک بات اور سن لیں، یہ ہمارے تربیت کے لیے اللہ نے درخت کے قریب جانے سے روکا ہے. مقصد تھا کہ پھل نہیں کھانا، مقصد تو یہ تھا، تو اللہ سادہ سادہ فرما دیتا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن درخت کا پھل نہیں کھانے کے الفاظ نہیں، درخت کے قریب نہیں جانا. تو روکنا تو تھا پھل نہیں کھانا، اللہ نے روکا قریب جان نہیں جانا. کیا مطلب؟ فرمایا جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ اگر اللہ فرماتا کھانا نہیں ہے تو دونوں چلے جاتے قریب، ہاتھ لگاتے رہتے، سونگھتے بھی رہتے، پھر جی چاہ جاتا اب اچھی خوشبو ہے کھا بھی لیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، سونگے بھی نہیں، قریب بھی نہیں جائیں گے تو کھانا تو پھر مشکل ہے. اس لیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس راستے پر کوئی گناہ والا کوئی فعل ہو اس راستے سے گزریں بھی نہ. نافرمانی سے بچنا ہے تو ادھر سے گزرے بھی نہ. جس راستے پہ نافرمانی والا عمل ہوتا ہے، آپ کے میں نے تو نہیں کرنا، میں نے تو ادھر سے گزرنا ہے. جب گزریں گے دیکھیں گے تو قریب ہو جائیں گے، جب قریب جائیں گے تو پھر ملوث ہونے کا بھی چانس زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایک عمل سے بچنا ہے تو اس کے قریب تک بھی گزرنا نہیں. اب اللہ فرماتا ہے اس کے قریب نہیں جانا، یعنی پھل نہیں کھانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر شیطان آ گیا. اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اللہ نے ان دونوں میں، دونوں آدم اور حوا دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اچھا میں کہا کہ تو وہ وسوسہ کیا ہے جو ادھر آ کے اس نے حملہ کیا؟ اب پتا تھا جنت میں رہتے ہیں، آدم ہیں، پیغمبر ہیں، تو مقام اس کو پہلے پتا تھا، دیکھ چکا تھا آنکھوں سے. اب یہ کہنے لگا کہ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، آدم اور حوا دونوں سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جو اللہ نے تم کو روکا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیوں روکا ہے؟ پتہ ہے تمہیں وجہ کیا ہے؟ آدم اور حوا کہتے ہیں بتا کیا وجہ ہے. اب کہنے لگا یہ جو اللہ نے روکا ہے نا اس لیے روکا ہے الا ان تکونا مالکین او تکونا من الخالدین، کہتا ہے اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے بن گئے تو بشری علائق سے بری ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے. تو وجہ یہ ہے اللہ نے تمہیں یہ پھل سے روکا ہے، اگر کھا لو گے تو تم نے فرشتے بن جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہنا ہے، پھر ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. تو آدم اب یہ وسوسہ ڈال رہا ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا اگر اس کے کھانے سے اللہ کا ہی قرب ملنا ہے تو پھر کھائیں کیوں نہ. اب یہ وسوسہ ڈالا اور آدم اور حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا. جب پھل کھا بیٹھے تو اللہ نے اب پھر آگے کیا کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر ابلیس قسمیں بھی کھانے لگ گیا. کہتا ہے میں قسم کا اٹھاتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں میں تم دونوں کا دشمن نہیں ہوں، میں تم دونوں کا ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں. تو قسمیں بھی کھائیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کہ یہ کھا لو. اور جب وہ کر بیٹھے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ فتح دلہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. جب میرے آقا شب معراج رب کی بارگاہ میں گئے اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتح دلہ، تو ثم دنا میں آقا قریب ہوئے، اور مفسرین لکھتے فتح دلہ میں رب قریب ہوا. دلہ کا معنی ہوتا ہے تدلہ کا اوپر سے نیچے آ جانا. اب فدلہما، اب یہ ابلیس دونوں کو آدم و حوا کو اوپر سے نیچے لے آیا. کہاں تک؟ درخت کے قریب، قریب لے آیا، دھوکہ دے کر، فریب دے کر. غرور کہتے ہیں دھوکے کو. فدلہما بغرور، جب دونوں کو دھوکہ دے کے وہاں تک لے آیا. اور فلما ذاق الشجرۃ، اور دونوں نے جب اس درخت کا پھل چکھ لیا تو اس کا کام پورا ہو گیا جو اس نے وسوسہ ڈالا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور پھر ارشاد فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو آواز دی أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ ابلیس نے ادھر بھی کیا ڈالا دل میں؟ وسوسہ۔ تو شیطان کے شر کی پہلی صورت ہے وسوسہ، یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ نے یہ وسوسے کا ذکر پھر آگے بھی کیا۔ سورۃ الناس کو اگر پڑھیں، سورۃ الناس فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے۔